معراج کے رات کی بات ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبریل امین لاکھوں کی فرشتوں کی جماعت لے کر حاضر ہوئے اور جنت کی سواری براق کو پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بڑھاتے ہوئے قدم کو روک لیتے ہیں۔ جب آقا کریم نے اپنے بڑھتے ہوئے قدم کو روک لیا تو جبریل نے عرض کیا، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، کیا اس جبریل کی خدمت میں کسی طرح کی کوئی کمی رہ گئی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اے جبریل، نہیں، تمہاری خدمت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہی ہے، بلکہ اس موقع پر اس ماحول میں مجھے جو ہے میری امت کی یاد آ رہی ہے۔ اے جبریل، تم جانتے ہو میرے رب نے میرے لیے وہ دروازہ کھول دیا جو تمام نبیوں کے لیے بند تھا، یعنی اللہ آج مجھے اپنی زیارت کرائے گا اور میں اپنے رب سے آمنے سامنے ہو کر باتیں کروں گا، تو یہ جو ہے تمام نبیوں کے لیے بند تھا، لیکن میرے لیے کھول دیا گیا۔ میرے لیے آسمان اور جنت کو سجایا گیا، اور میرے لیے جو ہے میرے استقبال کے لیے فرشتوں کی جماعت جو ہے صف بندہ کھڑے ہیں۔ تو ان سارے معاملات میں اور اس پربہار ماحول میں اس موقع پر جو ہے مجھے میری امت کی یاد آ رہی ہے۔ اس امت کی یاد کی وجہ سے جو ہے میں اپنے قدم کو روک لیا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں اے جبریل کہ میرے رب جو ہے میرے ہر ایک امتی کو بخش دے، میری امتی کی نجات کا پروانہ مجھے سنا دے، تب میں اپنے قدم کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ میرے نبی کا کرم تھا، وہ اپنے رب سے اس طریقے سے اپنے رب سے اپنے امتی کے لیے اس قدر فریادیں کر رہے تھے۔ تو آقا کریم نے جب یہ بات کہی تو رب کی طرف سے آواز آتی ہے، جبریل، تم میرے حبیب کو یہ بتلا دو، میرے حبیب سے کہہ دو۔ اللہ نے فرمایا، اے جبریل، میرے نبی سے کہہ دو کہ آپ کے امتی پل صراط کے راستے سے ایسے گزریں گے کہ انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ وہ پل صراط کے راستے سے گزر رہے ہیں۔ تو بریلی کے امام اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پل سے اتار و راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے حبیب اپنی امتوں کو اس قدر یاد کیے۔ اور ایک مدعے کی بات بتاؤں، جب رب سے ملاقات ہوئی تو رب نے اپنے مرضی سے میرے حبیب کو نماز عطا کی۔ کہا، اے میرے پیارے نبی، میں اپنی مرضی سے آپ کو نماز ادا کرتا ہوں، لیکن اب میں آپ کی مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی مرضی بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آج آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو میرے حبیب کو جب یہ آفر دیا گیا، میرے حبیب سے کہا گیا، میرے پیارے نبی، آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی آپ کے من کے مطابق آپ کو عطا کی جائے گی۔ تو پھر میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا، یا پاک پروردگار عالم، میرے نیک امت کو تو اپنے پاس رکھ لینا، وہ تو تمہارے کرم سے چلے جائیں گے، لیکن جو میرے گنہگار امت ہیں انہیں میرے حوالے کر دینا، انہیں میرے سپرد کر دینا۔ دوستو دیکھو، یہ میرے نبی کا کرم ہے۔ تو بریلی کے امام نے ایسے ہی نہیں لکھا، میرے بریلی کے امام عاشق رسول امام محمد رضا لکھتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو اے پیارے نبی کے پیارے امتوں، سنو، یہ تمہارے نبی کا تم پر بہت بڑا کرم ہے، اور تمہارے نبی نے تمہارے لیے اس قدر آنسو بہائے، ہم سب کے لیے اس قدر آنسو بہائے، اور اپنی امتوں کو اس طریقے سے یاد کیے۔ تو پھر تم اپنے نبی، اپنے حبیب، اپنے آقا کی سنتوں کو کیوں ترک کیے ہو؟ آ جاؤ اپنے آقا کی سنتوں کی طرف پلٹ کر کے میرے نبی مصطفیٰ کریم کی سنتوں کو اپنے سر، اپنے چہرے پر سجا لو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی ہونے کا دعویٰ پیش کرو۔ آج صرف زبان سے کہتے ہو میں عاشق رسول ہوں، یہ زبان سے بولنا بند کرو، بلکہ دل سے کہو، اور کہو میں واقعی میں عاشق رسول ہوں، میں نبی کا امتی ہوں۔ اور یہ تب ہوگا جب تم اپنے نبی کی سنتوں
کا پیروکار بن جاؤ گے تو میرے نبی کے امتوں، میرے آقا کے پیارے امتوں، آقا کریم کے سنتوں کا پیروکار ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔